अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हम सब जानती हैं कि दावती दुरूस का जो सिलसिला दारुल ईमान डिजिटल के प्लेटफॉर्म से शुरू किया गया है, आज हम उसी सिलसिले में इकट्ठी हुई हैं। सूरह कहफ का तर्जमा और तफसीर शुरू है। आज आयत नंबर 83 ta 99 पढ़ी जाएगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قل يا ذا القرن قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل عطا کیے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا اور وہاں اس سے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، چاہو تو سزا دو تم انہیں، اور اگر چاہو تو اختیار کر لو ان کے بارے میں اچھا رویہ۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا وہ ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایک قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائی دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہوئے گی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈھیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ
सच्चा है। और उस दिन हम उनकी हालत ये ऐसी है कि वो मौजों मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, और सूर फूंका जाएगा तो हम सब को एक साथ जमा कर लेंगे। जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह इशाल बेटा। अल्लाह के किसी नबी और रसूल पर ईमान लाने और उनको नबी और रसूल मान लेने के बाद सबसे पहला फर्ज आदमी पर ये आज होता है कि वो ये मालूम करे कि मेरे लिए पैगंबर क्या तालीम और हदायत लेकर आए, मुझे क्या करना और क्या छोड़ना है। सारे दीन की बुनियाद इसी इल्म पर है, इसलिए इसका सीखना और सिखाना ईमान के बाद सबसे पहला फरीजा है। दावती दुरूस की इस कड़ी में हम लोग भी कुरान और हदीस दोनों से फैज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जिस हदीस को मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ यूं है, लेकिन इससे पहले सब जो हैं वो दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हदीस का तर्जमा कुछ इस तरह से है कि हजरत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीब है, यानी ऐसा जमाना कि दुश्मन कौमें तुम्हारे खिलाफ जंग करने और तुमको मिटा देने के लिए एक दूसरे को इस तरह दावत दे जिस तरह खाने वाली जमात के आदमी खाने की लगन की तरफ एक दूसरे को बुलाते हैं। किसी अर्ज करने वाले ने अर्ज किया कि क्या उस दिन हमारी तादाद की किल्लत की वजह से ऐसा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक्त बड़ी तादाद में होगे, लेकिन तुम सैलाब के कूड़े क्रिकेट की तरह बेजान और बेवजन होगे, और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारी हैबत निकाल देगा और उसके बरक्स तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। किसी अर्ज करने वाले ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वहन का क्या मतलब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहत। यानी हजरत सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु की इस रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद नकल हुआ है, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमाया होगा, उस वक्त जिस वक्त ये फरमाया होगा उस वक्त बल्कि उसके कई सदी बाद तक भी हालात ऐसे रहे कि बज़ाहिर दूर दूर तक इसका इम्कान भी नजर नहीं आता था कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ऐसा हाल भी होगा। और वो बज़ाहिर कौमों के मुकाबले में, दुश्मन कौमों के मुकाबले में ऐसी कमजोर और बेजान हो जाएगी और उनके लिए नरम नवाला बन जाएगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो वाकई होकर रहा और बार बार वकूዕ में आया, और आज भी इसके मज़ाहिरे आंखों के सामने हैं। और इस इनकलाब हाल और इनहतातो जवाल का बुनियादी सबब, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही है कि इस दुनिया और यहाँ की जिंदगी से हमें इश्क हो गया है, और मौत यानी राह खुदा की मौत भी हमारे लिए कड़वा घूंट बन गई है। बिलाशुबा हमारी इस हालत ने हमें दुश्मनों के लिए तर नवाला बना दिया है। और जैसा कि ऊपर अर्ज किया जा चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी सिर्फ पेशीन गोई नहीं है, बल्कि उम्मत को आगाही है कि वहन यानी हुब्बे दुनिया और कराहित मौत की बीमारी से कुलूब की हिफाजत की जाए। और आज जो सूरह कहफ की आयत है उनकी तफसीर अच्छी तरह से हमें समझाने के लिए मैं उस्ताजा से इस्तदा करूंगी कि आप हमें सूरह कहफ की आयत 83 था 99 के दर्स का बाकायदा आगाज करें। जी, आप अपना माइक प्लीज, अपना माइक संभालें। जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए अपनी किताब को समझना और उसके बेहतरीन पहलू पर अमल करना आसान कर दे, हम जो है वो शुरू करते हैं। आमीन। तो ये सूरह कहफ जो है ये ज़ेर मुताला है हम लोगों के, और सूरह कहफ जो है ये मक्की सूरह है, और मक्का का ये वो दौर है जबकि जो है वो जो मुसलमानों के और मुशरिकीन मक्का के दरमियान जो कशमकश थी वो उरूज पे पहुंच चुकी थी, और जो है वो
اس وقت جو ہے وہ یعنی کہ جو یعنی مشرکین مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کو پوری طرح جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ختم کر دینا چاہتے تھے، اور جو ہے وہ چونکہ اسلام کی بات جو ہے وہ آگے بھی پہنچ چکی تھی۔ آیت نمبر 83 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو جو ہے وہ سورہ کہف میں کا جو وقت ہے، تھوڑا سا اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس وقت یہ کن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی، تو اس سے تھوڑا سا سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ کا تھوڑا سا ذکر کر دے رہے ہیں کہ جو آیت کا جو ہے وہ نزول کا جو ہے وہ وقت جو کیا تھا، کہ جو ہے وہ یہود اور نصارہ جو ہیں ان تک بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی بات پہنچ چکی ہے، اور جو ہے وہ آخری نبی کا وہ پہچان بھی رہے ہیں، اور جو ہے قریش جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح اس دعوت کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہود اور نصارہ کا بھی یہ جو ہے وہ اس وقت سلسلہ تھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ مشرکین جو ہیں یہی جو ہے وہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس دعوت کو جو ہے وہ ختم کر دیں، اور ان کو خود جو ہے وہ سامنے آنا نہ پڑے۔ تو یہ جو ہے وہ وقت تھا جس وقت جو ہے وہ یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، سورہ کہف۔ اور یہ جو ہے وہ یعنی آپ سسٹم کے درمیان اور قریش کے درمیان جو ہے وہ کشمکش جو ہے وہ عروج پر تھی۔ اس وقت جو ہے یہ یہود اور نصارہ نے قریش کو جو ہے وہ کچھ سوال جو ہے وہ کرنے کے لیے اکسایا، جو وہ مطلب اس وقت مستقل یہ سلسلہ ان کا جاری تھا، اور قرآن نے کچھ سوالات کا ذکر بھی کیا ہے، اور جو ہے وہ کچھ کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، مگر اس کا جو ہے وہ جواب ان کو دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ذوالقرنین کے بارے میں جو ہے وہ سوال اٹھایا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی سے بات پتہ چلتی ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں جو مشرکین مکہ ہیں ان کو تو نہ کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی ان کے علم میں ان کے بارے میں کچھ اتنا تھا۔ ذوالقرنین سے جو دلچسپی تھی یہ یہود اور نصارہ ہی کو تھی، بلکہ جو ہے وہ جو یہود اور نصارہ ہیں ان کا یہ تھا کہ اس کو اپنا محسن بادشاہ مانتے تھے، اور جو ان کے جو پاس جو انبیاء کے صحیفے وغیرہ ہیں ان میں جو ہے وہ ان کا ذکر بھی تھا۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا قریش مکہ کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یعنی جو ان کی ذہنیت جو ایک مفسدانہ ان کا طرز عمل تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ساری بات تھی وہ ان کو ان کی ساری غلطیوں کی جو ہے وہ یعنی کیونکہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے نا، تو یہود نصارہ کو بھی جو ہے جو کچھ ان کی غلط فہمیاں تھیں، جو کچھ ان کے غلط طرز عمل تھے، قرآن جو ہے وہ بارہا ان کو جو ہے وہ اس کی ہدایت کی بات کی طرف بلا رہا تھا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جو ہے وہ ان کو اس بادشاہ کے بارے میں جب انہوں نے سوال کیا تو یہ جو ہے وہ ساری باتیں بتائی گئیں کہ جس سے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ تو ایک تو جو ہے وہ یعنی بتایا گیا کہ ایک سلطان جو ہے یعنی کہ وہ تو یعنی ہم جانتے ہیں نا کہ یہود اور نصارہ کو جو ہے وہ خاص طور سے یہود کو جو ہے وہ عرب میں جو ہے اس وقت بڑی ایک قدر و منزلت حاصل تھی، ایک طرح کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ جو قریش مکہ تھے یہ تو جو اسماعیل علیہ السلام کا جو کچھ تعلیمات تھیں وہ ان کے پاس موجود نہیں تھیں کچھ بھی، اور وہ بھول چکے تھے سب کچھ۔ اور یہود جو ہیں ان کو لگتا تھا کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور انبیاء ہیں، تو یہ جو ہے ان کو تعلیم یافتہ چونکہ سمجھتے تھے، تو ان کا ایک قدر و منزلت جو ہے وہ ایک طرح کی لیڈرشپ ان کو جو ہے وہ عرب میں جو ہے وہ حاصل تھی۔ تو اس کی جو تھوڑی سی ان کو جو اقتدار ملا ہوا تھا، اس کا جو ان کو نشہ چڑھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یعنی کہ دیکھیے کہ کس طرح سے بیان کیا کہ ایک جب سوال انہوں نے کیا تو اسی میں ان کو جواب مل گیا کہ ایک ایسا سلطان اور عادل بادشاہ یعنی ذوالقرنین کا جو یعنی ذکر یہاں پہ آ رہا ہے، تو ایک تو قریش کو بھی جو ہے اور جو یہ یہود نصارہ تھے جنہوں نے پیچھے سے سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ایک وہ بندہ مومن تھے ذوالقرنین کہ جن کا حال یہ تھا کہ مشرق اور مغرب یعنی اگر یعنی مشرق اور مغرب کو ایک ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ جس اس معنوں میں ہے کہ یعنی مشرق اور مغرب انہوں نے فتح کر لیا، تو مشرق اور مغرب کے درمیان کا یعنی جیسے کہ پورا علاقہ آپ سوچیں تو ان کے جو ہے وہ اقتدار میں ان کو حاصل تھا۔ اور ہر کامیابی کے بعد جو یہاں پہ ابھی آیات انشاءاللہ ہم تلاوت اس کا پڑھیں گے بھی تفسیر، تو یہ جو ہے وہ پورا جو علاقہ تھا وہ فتح کرنے کے بعد ہر کامیابی کے بعد وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، اس کا فضل ہے، اور ہر قدم جو ہے وہ
پورے عدل اور انصاف اور اللہ کے حکم کے مطابق اٹھاتے ہیں. اور یعنی یہود اور نصارہ کے لیے کیا اس میں بات ہے کہ ایک کیا چھوٹا سا تمہیں جو ہے وہ یعنی باقاعدہ کوئی ان کو اقتدار تو حاصل نہیں تھا، ایک چھوٹا سا ان کو جو ہے وہ لیڈرشپ تھی کہ وہ ان کی تعلیم کی وجہ سے ذرا عرب ان سے مروب تھے. تو ان کا حال کیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے نکلتے چلے جاتے تھے، ہر قسم کی نافرمانی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے اور ظلم اور زیادتی کا اختیار کرتے تھے. تو یہاں پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یعنی جو انہوں نے سوال پوچھا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خود ہی جو ہے وہ ایک طرح کی رہنمائی جو ہے یہاں پر ہدایت جو ہے وہ کا بندوبست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے. تو یہ ذوالقرنین کون تھے؟ ہمارے ہاں مفسرین میں اس کے بارے میں تھوڑا سا مختلف رائے بھی ہیں رہی ہیں شروع میں. تو اس میں جو ہے وہ ایک تو سکندر اعظم کو کہا گیا کہ وہ، لیکن سکندر اعظم پر تو نہ تو جو قرآن نے صفات بیان کی ہیں نہ وہ پوری ہوتی ہیں، نہ ہی اتنی بڑی سلطنت ان کو حاصل تھی. اور اسی طریقے سے جو ہے ایک حمیری بادشاہ کوئی لوگ کہتے ہیں، کچھ دارا کو بھی جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید. لیکن پھر جو ہے وہ مولانا عبدالکلام آزاد نے جو ہے نا وہ بڑے وہ ذہین تھے اور وہ ترجمان القرآن ان کا جو ہے وہ تفسیر بھی بڑی بہترین ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ جو تحقیق کیا اور انہوں نے کہا کہ سائرس یا جس کو خورس بھی کہتے ہیں، تو یعنی جو ایرانی بادشاہ جو ہے کیخسرو بھی کہلاتا ہے، تو وہ شخص ہے کہ جس کو جو ہے وہ یہاں پر ذوالقرنین جو ہے وہ قرار دیا انہوں نے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تحقیقات سامنے آئیں اقتدار کا جو ان کی سلطنت تھی اتنی وسیع، یعنی مشرق اور مغرب سے اگر دیکھا جائے، اور جو ہے وہ پھر ان کی مہمات کا بھی ذکر جو ہے وہ نہ صرف یہود اور نصارہ کی اس میں اور جو ہے بہت تفصیل سے ملتا ہے. تو علماء کی اکثریت جو ہے وہ اس پہ متفق ہوئی کہ جو مماثلت پائی جاتی ہے ذوالقرنین کا قرآن کا جو بیان ہے اور یہ جو بادشاہ جو ہے یعنی خورس جو ہے، اس میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی بادشاہ ہیں. تو اس بادشاہ کے بارے میں جو یہاں پہ آیا ہے، تو اس کے بہت سارے جو ہے وہ پہلو ہیں جس قرآن سے جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک صاحب ایمان بادشاہ، توحید پرست عادل بادشاہ، اور جس کی اعلیٰ ظرفی مقبولیت کا اعتراف جو ہے وہ تمام دور میں مورخین نے بھی کیا ہے، اور جو ہے وہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں. تو قرآن میں یہاں پہ 3 مہمات کا ذکر ہے، اور تاریخ میں بھی 2 مہمات تو خاص طور سے اس کا ذکر آتا ہے، اور تیسری مہم غالباً وہی تھی جس میں پھر ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا ہے. تو یہود جو ہیں وہ اس بادشاہ کو کس وجہ سے مانتے تھے کہ وہ اس کا یعنی جو بابل میں وہ تو قید تھے نا، جو نبوکڈ نصر یا ہم لوگ جو بخت نصر کہتے ہیں، وہ بادشاہ کتنا ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہا تھا، اور اس سے جو ہے وہ نجات جو ہے وہ دلائی تھی ان کو یہ جو ہے ذوالقرنین نے. تو اسی وجہ سے ان کے اس احسان کی وجہ سے اور پھر یعنی ذوالقرنین ہی کی مدد سے انہوں نے بیت المقدس اور ہیکل کی تعمیر کیا. تو اور یہود کے ہاں جو ہے مختلف انبیاء کی پیشن گوئیاں بھی اس سلسلے میں موجود تھیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہود ان کا جو ہے وہ بڑا احسان مانتے تھے، اور جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ پھر انہوں نے پوچھا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا یہاں پہ، تو ہم آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 83 سے آج کا ہمارا درس بھی ہے. تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یعنی وہ سوال کرتے ہیں. اب کون سوال کرتا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ اصل میں تو سوال جو ہے وہ یہود و نصارہ کا تھا، اور پیش کیا اس کو مشرکین مکہ نے. تو ذی القرنین کے بارے میں تو کہا گیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ان قریب جو ہے تم پر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ بیان. اچھا، ذکر یہاں پہ جو ہے ذکر ہم جانتے ہیں کہ ذکر میں جو ہے یاد دہانی، تذکیر اور سبق آموزی، یہ سارے مفہوم ہیں. اور یہاں پر یہ سارے جو ہے یہ مفہوم جو ہے یہ موجود ہیں، کیونکہ اس قصے کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے لیے بھی. یعنی قرآن جو ہے وہ ایک تو جس وقت اترا ہے تو ہم اس کا جو ہے وہ تاریخ، ہم جو ہے وہ تاریخی پس منظر اس کا دیکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں اس کا معنی متعین کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس کا صحیح جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. پھر جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ ہر دور کے لیے نصیحت ہے، اور جو ہے وہ ہمارے سب کے لیے ہدایت. تو وہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کو اس پس منظر میں رکھ کے پھر ہمیں سمجھ میں آتی چیزیں. تو اسی لحاظ سے یہاں بھی جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے ذوالقرنین کا، تو اس کے بارے میں یہی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ ایک تو یاد دہانی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تذکیر بھی ہے یعنی نصیحت بھی ہے، اور سبق آموزی بھی ہے ہم سب کے لیے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو زمین میں جو ہے وہ جو ہے یہ اسباب، یہاں پہ سبب جو ہے یہ آیا ہے سببا. تو سببا جیسے اردو میں ہم لوگ اسباب بھی کہتے ہیں نا، یعنی وسائل، ذرائع. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان کی مملکت میں جو
یعنی ان کو حاصل تھا، خورس یا ذوالقرنین جو یہ بادشاہ تھے، ان کو جو ہے وہ جو کچھ حاصل تھا، یعنی ان کی مملکت میں اللہ نے ان کو ہر قسم کے جو ہے وہ ذرائع اور وسائل دیے تھے۔ اچھا، ان کی جو ابتدا بھی ہے تو وہ یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے یہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اور اپنے والد کے بعد یہ وہاں کے جو ہے وہ والی مقرر ہوئے تھے، اور جو ہے وہ انشان کر کے جو ہے یہ ان کی ریاست تھی، اور اس کے یہ بادشاہ بنے تھے۔ جیسے ہی یہ تخت پر بیٹھے تو جیسے اس زمانے کا قاعدہ ہوتا تھا کہ جو کمزور اور چھوٹی ریاستیں ہوتی تھیں تو موقع محل دے کے جو طاقتور یا بڑے اس علاقے کے لوگ ہوتے تھے تو وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ جنگوں وغیرہ کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی جیسے ہی یہ برسر اقتدار آیا اپنے والد کی جگہ پر، تو جو ہے وہاں کے قریب کے جو حکمران تھے، مادہ یہ کوئی جو ہے وہاں پہ کے حکمران تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ لشکر کشی کی، کہ انہوں نے سوچا کہ ابھی یہ نیا حکمران بنا ہے تو ابھی کمزور ہیں، چھوٹی سی تو یہ ہے، تو قبضہ کرنے کے لیے تو جو ہے وہ، لیکن کیا ہوا کہ جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور جو ہے وہ نہ صرف ایک دفعہ فتح حاصل ہوئی بلکہ فتوا، اب اس زمانے میں تو یہ ہوتا ہی تھا کہ بادشاہوں کا بنیادی طور پہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے جو ہے ایک ان کے یہ رہتا ہے ہمیشہ کہ وہ جو ہے وہ بڑھائیں اپنی جو ہے وہ سلطنت کو، اپنے وسائل کو بڑھائیں، اپنے اقتدار کو جو ہے وہ طوالت دیں اور اپنے اقتدار کو مضبوط بنائیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور تمام جو ہے وہ یعنی ان کو فتح حاصل ہوتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ تمام بڑی بڑی ریاستوں کو انہوں نے جو ہے وہ زیر کر لیا، اور جو ان کی سلطنت تھی وہ یعنی اتنی زبردست سلطنت تھی کہ اس سے زیادہ جو ہے وسیع اور جو ہے وہ زبردست جو سلطنت ہے وہ ہسٹری میں پھر اس سے پہلے نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک جیسے اندازہ ہے، یعنی مشرق مغرب کا بھی ہم یہ مہم کا ذکر قرآن نے جس طرح سے کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا ایشیا اور جو ہے وہ ایشیائے کوچک، اور جو پھر یہ جو پورا یورپ کا علاقہ، اور جو ہے وہ یعنی افریقہ کے کچھ حصے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کی سلطنت میں شامل تھا۔ اور اس کے بعد جو وہ ان کی جو تیسری مہم کا ذکر ہے، یعنی وہ جو اوپر کی طرف یعنی کہ جو یہ تو باقی جو علاقے تھے تو وہ بھی جو ہے وہ یعنی منگولیا، چائنا کا، اور یہ جو ہے وہ یہ علاقے جو ہیں، تو اتنا بڑا ان کی سلطنت کا علاقہ تھا، اور یہ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ زیر جو ہے وہ سلطنت تھا۔ تو اب یہ جو ہے ظاہر سی بات ہے مہم جو تھے، اور جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے ذرائع وسائل دیے تھے، تو فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اتباع جو ہے پیچھے لگنا، اور ہم جانتے ہیں نا پیروی یہ ایسا سے، لیکن جو ہے وہ پھر سبابہ کے ساتھ جب آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے وسیع مفہوم یہ سے کہ یہ اب یہ سمٹ کے ہوگا کہ کسی مہم کی تیاری، یعنی اسباب جمع کیے اور جو ہے وہ پھر پیروی کی، تو یعنی پھر کسی اگلے مہم پر روانہ ہوئے۔ تو اس طرح سے وہ مہم کی تیاری کرتے ہی رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہنچے جو ہے وہ، اب یہاں پہ جو کہا کہ وہ جو ہے وہ پہنچے ہیں مغرب جو ہے وہ مغرب الشمس کہ جو ہے وہ، اور جو ہے وہاں پہ یعنی ایک ایسا مقام کہ جب کہ جو ہے نا غروب آفتاب کا جو منظر وہاں پہ آتا تھا وہ ایسا جیسے کہ جو ہے وہ سورج جو ہے وہ کسی سیاہ چشمے میں، جب بہت اندھیرا ہو جائے اور ڈیپ سمندر جو ہوتے ہیں تو یعنی اندھیرے کے اس میں وہ ایسا ہی لگتا ہے نا جیسے کہ کوئی جو ہے وہ کہیں سیاہ چشمے میں جو ہے وہ ڈوب گیا ہو۔ تو یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان کی سلطنت ہے یہ اور ایک تو اس میں مقصد بتانے کا وہی ہے کہ یعنی کہ جو زمین کا جو خطہ یعنی وہاں تک وہ چلے گئے مشرق میں، جب انہوں نے سفر کیا ہے تو وہ فتوحات کرتے 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 یعنی زمین کے کنارے تک پہنچ گئے، جہاں پہ یعنی پھر آگے سمندر آ گیا، تو وہاں تک انہوں نے جو ہے وہ پورا فتح کر لیا، وہ پوری ان کے اقتدار میں شامل ہو گیا۔ اب آگے سمندر تھا تو اور سورج جو ہے وہ جیسے ڈوبتا ہوا وہاں پہ محسوس ہوتا ہے، تو یہ اس کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی پہلی مہم کی طرف جو ہے وہ یہاں پہ اشارہ ہے، اور اس مہم میں پھر یہ جو ان کا تھا یعنی یہ عراق، شام، ترکی اور یہ سارے جو ہے وہ پورے جو علاقے ہیں یہ سب ان کے جو ہے وہ سلطنت میں آ گئے، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ جو یعنی سورج کے ڈوبنے کا یہ جو منظر انہوں نے کشی قرآن میں جو ہے وہ ہمیں یہ ملتی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ جو ہے وہ جو بحیرہ ایجین جو ہے اس میں جب وہ چھوٹی چھوٹی کچھ حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے روم کی طرف، تو یہ جو ہے وہ وہاں کے روم کے ساحل پہ اس طرح کا جو ہے وہ نظارہ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو واللہ عالم، تو یہ جو ہے وہ مفسرین نے جو ہے وہ یہ چیزیں بتائی ہیں ان کے سفر کے بارے سے۔ اب جو یہاں پہ بات آ رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ کہ جو ہے وہ
اب وہاں جو انہوں نے جو ہے وہ ایک قوم کو پایا، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وہ سفر کرتے 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 ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے. تو اب اس فتح کے نتیجے میں جو رعایا ان کے قبضے میں آئی، یعنی جو ہے انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں قلنا یزل قرنین ایمان تو عذبا، یعنی تو قلنا یہاں پہ دیکھیے یعنی یہ اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی وہی ہے یا وہ رسول ہے یا نبی ہے، اس کا کبھی بھی جو ہے وہ کوئی اندیا نہیں ملتا ہے ان کے بارے میں. یہ اسی طرح سے جس طرح سے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہی مطلب ہے کہ یعنی ایک جو حکمران ہے، تو ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکمرانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. تو جس طرح سے جو ہے وہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکمران بنے تو انہوں نے اپنا ایک منشور دیا کہ میرا جو ہے ذمہ داری کیا ہے کہ میں جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی جو مملکت ہے اس میں ہر ایک کے لیے جو ہے وہ انصاف مہیا کروں. تو اسی طریقے سے یہ جو ہے وہ ذوالقرنین کا جو یہاں پہ معاملہ آ رہا ہے، یعنی کہ یہ ان کے بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکمران بناتے ہیں، اس کو صلاحیتیں دیتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں. تو وہ جو ہے وہ پھر لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، تو ان کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں. تو اسی طرح سے جن کو حکمران اللہ تعالیٰ بناتے ہیں دنیا میں، تو ان کے لیے ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہیں تو جو عوام جو ان کے جو جن کے اوپر وہ جو ان کی رعایا ہے، جن کے اوپر وہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان کو ساتھ چاہیں تو ظلم اور جبر کریں، اور چاہیں تو وہ جو ہے ان کے ساتھ عدل و انصاف کریں. تو یہ ذہن میں ہے کہ حکمرانوں کو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ یہ یعنی اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ظلم کریں، لیکن اگر وہ ظلم کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے ہر انسان کو، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے ہمیں کہ ہم چاہیں تو اللہ کے راستے پر چلیں اور چاہیں تو خواہشات کی پیروی کر لیں. اسی طرح حکمرانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ چاہیں تو وہ جو ہے وہ عدل و انصاف اور جو ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی کو ایک منصب دنیا میں جو مختلف ذمہ داریاں ہیں، تو وہ ان میں ان کو حکمرانوں کو جب وہ اتنی بڑی رعایا کے مالک ہوتے ہیں تو ان کا بنیادی فرض ہے کہ وہ انصاف کریں. لیکن اگر وہ ظلم کرنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. تو ان کو اللہ نے یہ جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دی ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ وہی ہے کہ جو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پسندیدہ نہیں اللہ کی نظر میں. تو یہ بات ہے کہ وہ کرنا چاہیں تو ظاہر سی بات اختیار ہے ان کو، وہ کر سکتے ہیں. تو یہی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے، یعنی کہ ایک حکمران کا جو ہے وہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمران کو یہ ہے کہ چاہے تو وہ عذاب دیں اور چاہے تو ان کے ساتھ بھلائی کریں. تو حق جو ہے وہ صرف عدل اور احسان کا ہے، اور ہر بادشاہ اور ہر حکمران اللہ کی طرف سے معمور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا ہم نے ان کو ہر طرح کا اسباب وسائل دیا تھا، ہم نے سب کچھ تو دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہر حکمران اور ہر بادشاہ جو ہے وہ عدل و احسان کرے، اور جو ہے وہ لیکن چھوٹ ہے ان کو کہ اگر وہ ظلم اور ناانصافی کرنا چاہیں تو وہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اختیار ان کو ہے. اور وہ کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی لیے ہے کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی دی ہے نا، ہر ایک کو اپنا مقام جو ہے وہ آگے جو ہے وہ طے کرنا ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے اس کو یہ حاصل ہے اختیار. اگر وہ عدل کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا انعام پائے گا، اگر وہ ظلم کرے گا تو اس کی سزا بھگتے گا. تو حکمرانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہی ہے. تو ہم لوگ کو بھی یہ یہاں پہ پہچان کرائی جا رہی ہے کہ حکمران کیسے ہونے چاہیے. تو جس طرح سے جب چننے کی وقت آتا ہے یہ آتا ہے، تو ہم لوگ کو بھی یہ چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آگے کریں. اور یہ بات جو ہے یعنی قرآن میں مختلف مقامات پہ آئی ہے، اور یہاں پہ بھی جو ہے ذوالقرنین کے سلسلے میں آئی ہے، اور زیادہ واضح جو ہے یہ سورہ صاد میں آئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کہا کہ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں. اور جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں تو ان کے لیے تو سخت عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ روز حساب کو بھول بیٹھے. ظاہر سی بات ہے.
تو جو خواہشات کے پیچھے لگتا ہے تو پھر تو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کا بھٹکنا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بہت زیادہ ممکن ہے، اور پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اپنی خواہشات کی رو میں کہاں کہاں پہنچے گا، تو وہ آخرت کی بات تو پھر اس کے ذہن سے نکل ہی جاتی ہے کہ وہ جواب دہ بھی ہے کہیں، اور پھر وہیں جو ہے وہ اس کے تباہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ وہی بات ہے کہ جو حکمران ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہماری تم پر بے حساب جو ہے یہ بخششیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں پر احسان کرو اور چاہے روک رکھو۔ تو یہ دونوں چیزیں حاصل ہیں کہ آزادی جو ہے یہ اختیار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن جو اجازت جو ہے وہ ظلم کی نہیں ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ باتیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جو یعنی انسان کو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اجازت حاصل نہیں ہے۔ اجازت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند رہے، شکر گزار رہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں اس کو دی ہیں عدل و انصاف کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پورا کرے۔ تو یہ جو ہے وہ اسلام کا مطالبہ انسان سے یہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اب جو ہے وہ یہ جو چونکہ ذوالقرنین کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ بادشاہ تھے، اور جو ہے وہ تو انہوں نے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ جواب دیا جو کہ جو ہے وہ جو شخص ظلم کرے گا، یعنی جو بالکل عدل و انصاف کی بات کہ وہ جو ہے وہ جو ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، اور پھر وہ پلٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، اور پھر وہ زیادہ سخت عذاب پائے گا۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے یہ توحید پرست تھے اور آخرت کے ماننے والے تھے اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ تو یہ جو ہے جو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تحسین کی ہے، تو حکمرانوں کے اندر یہ خوبیاں ہیں جو کہ جو ہے وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں، جو دنیا میں ان کو پسندیدہ بناتی ہیں۔ دیکھیں ذوالقرنین کا ذکر آج بھی مورخین جو کرتے ہیں، وہ ایک عادل حکمران، ایک زبردست حکمران، آج بھی ان کی عزت ہے، تکریم ہے، ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ چیزیں۔ تو جو حکمران، یہ حکمرانوں کو بھی یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے اگر وہ اپنے لیے تکریم اور یہ چاہتے ہیں تو ان کو یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ تو ظاہر فرعون بھی حکمران تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ وہ جو ہے وہ جو جو ہے وہ اور جو کوئی جو ہے وہ نیک عمل کرے گا، اور فوراً ہی یعنی جو دوسرا طریقہ کار کہ جو لوگ جو ہے وہ صالح ہوں گے تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے اچھی جزا بھی ہے، اور جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یعنی ان کے کام معاملات میں ہم ان کو آسانی دیں گے، یعنی جو بھی وہ بھلائی کے کام کرنا چاہیں گے تو ذوالقرنین نے کہا کہ ہم ان کو سہولت بہم پہنچائیں گے۔ تو یہ جو ہے یعنی جو حکمرانوں کا جو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ان کے جو رعایا میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اچھے کام کر رہے ہیں، جس سے جو ہے وہ عوام الناس کا فائدہ ہو رہا ہے، جس سے ملک کی ترقی ہو رہی ہے، تو ان کو وہ جو ہے وہ مدد دیں تاکہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کریں۔ یہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں ابھی ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ جب نہیں ہیں یہ چیزیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں ان چیزوں کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، حکمرانوں تک پہنچانا چاہیے، یہ بات یہ ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اور جو ہے کہا کہ ہم جو ہے وہ ان کو آسانیاں دیں گے کیونکہ یہ عادل بادشاہ تھے۔ اور پھر اب جو ہے وہ اب یہاں پہ ان کا جو ہے وہ ایک اور مہم کی بات آ رہی ہے، کہا کہ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ مہم کی تیاری کی، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ پہنچ گئے۔ پھر دوبارہ جو یہ انہوں نے یعنی سفر کیا ہے تو یہ ان کی دوسری مہم بھی جو ہے۔ تو اچھا دوسری بات یہ کہ جو ذوالقرنین کے بارے میں ایک بات جو اور آئی ہے کہ نہیں یہ جو فتوحات کرتے چلے جا رہے ہیں، اور فتوحات کر کے جو ہے وہ جو ان کا یعنی انہوں نے کہا بھی کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی پہنچائیں گے جو لوگ اچھے کام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جب جو ان کے یعنی مفتوحہ علاقے بھی ہوتے تھے وہاں پہ بھی جو ان کی فوج جاتی تھی وہ وہاں کے شہریوں کو تنگ نہیں کرتے تھے، یعنی جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آیا اس سے تو لڑائی کی اور ان کو شکست ہو گئی، پھر جو وہ شہر میں جب داخل ہوتے تھے جب تو جو عام لوگ تھے، عوام تھے، ان کو وہ کوئی تکلیف یعنی ان کی جو فوج تھی اس کو انہوں نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ جو ہے وہ مفتوحہ قوم کے ساتھ کوئی ظلم اور جبر کا سلوک نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے جیسے جو ان کے مفتوحہ علاقے ہوتے تھے ان کے حکمرانوں کی طرف سے اگر کوئی بہت بڑے بڑے
ٹیکس یا اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر عائد کی گئی ہوتی تھی، تو وہ جو ہے وہ ٹیکس کو بھی معاف کر دیتے تھے. وہ جو جب ان کی سلطنت میں وہ علاقے شامل ہو جاتے تھے جن کے عوام جو ہے بڑے بھاری ٹیکس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ ذوالقرنین کی حکومت میں شامل ہونے کے بعد وہ ان کے شہریوں کو ان چیزوں سے فری کرتے تھے. تو یہ جو ہے مطلب آپ دیکھیے کہ یہ ایک زبردست جو حکمران، ایک اچھے حکمران کا طریقہ جو ہے یہاں پہ پورا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ یعنی ایسا ان کا حال ہوتا تھا کہ جو ان کے سخت سے سخت دشمن بھی ہوتے تھے. اچھا، جو جس علاقے پر فتح کرتے تھے وہاں کا بادشاہ بھی اگر مارا نہ جاتا تھا بلکہ قید ہو جاتا تھا، تو وہ اس کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کرتے تھے. اس کو جو ہے وہ رہنے کے لیے جو ہے وہ اچھی جگہ دیتے تھے، اور جو ہے وہ جو یعنی بادشاہ کے جو ہے وہ لائق جس طرح سے نوکر چاکر فلانا، تو یہ چیزیں ان کو جو ہے یعنی کہ ان کی شاہانہ حیثیت کو برقرار رکھتے تھے، ان کی تذلیل نہیں کرتے تھے. یہ ایک زبردست جو ہے وہ ان کا یہ طور طریقہ ہے جو کہ جو ہے وہ سارے مورخین نے جو ہے ان کے بارے میں لکھا ہے. تو یہ جو ہے اس میں پھر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ یہ جو اب جو ہے وہ یعنی یہ دوسری جو مہم ان کی شروع ہوئی ہے، تو یہاں پہ یہ ہے کہ دوسری طرف بھی جب انہوں نے مہم شروع کی ہے تو وہ یعنی زمین کے آخری حدود تک گئے. یعنی ایک مہم جو شروع کی تھی تو اس میں وہ جو ہے وہ روم تک پہنچے، اور یہ دوسری مہم جو ان کی شروع ہوئی ہے یہ جو ہے وہ اب مشرق کی طرف جو ہے وہ یہ نکلے ہیں، اور جو ہے وہ مشرق میں بھی وہ آخری حدود تک گئے ہیں. تو مورخین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب جو ان کا مشرق کا جو یہ سفر تھا، اس میں جو ہے یعنی افغانستان کے علاقے، قندھار، پاکستان کے جو یہ مکران وغیرہ کا علاقہ ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے فتح کر لیا تھا. اور یہاں تک کہ جو صحرا میں جو وہاں پہ سرکش قبائل وغیرہ تھے، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ یعنی جو موجودہ ایران ہے، فارس کا جو علاقہ جہاں پر جو ہے وہ بہت سارے اس طرح کے خانہ بدوش ہوتے تھے جو بڑے سرکش بھی تھے، ان سب کو انہوں نے جو ہے وہ فتح کیا، ان سب کو انہوں نے جو ہے وہ زیر نگی کیا. تو یہ جو ہے وہ اب یہاں پر جو پھر یعنی فتح کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ یعنی زمین کے ایک ایسے کنارے تک پہنچ گئے بالکل، کہ جہاں پر کہا کہ کچھ وحشی قبائل جو ہے نا وہ رہتے تھے. اور وہ وحشی قبائل کا یعنی جو بیان ہوا ہے یعنی یہ اس طرح سے کہ جیسے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ یعنی کہ بالکل بیسک زندگی پر وہ رہ رہے تھے کہ یعنی گھر در بھی بنانے کا ان کے لیے یعنی جو کہا گیا نا کہ ان کے لیے جو ہے وہ یعنی سورج سے جو ہے وہ بچاؤ کا بھی کوئی ان کے لیے پراپر جو ہے یعنی باقاعدہ جیسے گھر بنانا جو ہے وہ شہر بنتے ہیں، اور یہ اس طرح کی کوئی تمدن ان کی نہیں تھی سرے سے، بلکہ جو ہے نا یہ جو ہے وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے، اور جو ہے بالکل ہی وحشی تھے. تو یہ جو ہے جب ان کو بھی یعنی وہ اس کنارے تک وہ پہنچ چکے تھے، تو اب جو ہے وہ اس میں جو یہاں پہ بات ہوئی تھی کہ جو ہے وہ اب یہاں پہ جو ہے یعنی کہ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ذوالقرنین کو جو یہ فتوحات حاصل ہوئی تھیں یہ تو اللہ کی عنایت سے ان کو حاصل ہوئی تھیں. اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہاں پہ کہا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ کذالک قد احطنا بما لدیہ خبیر، ان کی جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس کا ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا، جو علم، جو صلاحیتیں، جو اسباب، جو کچھ. ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی دنیا میں کوئی طاقتور سے طاقتور بادشاہ رہا ہو، کوئی غریب سے غریب رہا ہو، کوئی بہت بڑا عالم ہو، کوئی کم، جو بھی ہے، تو وہ تو اللہ کے تو احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بیان کریں ان کی کہ جو کچھ ان کو حاصل ہوا وہ اللہ کی عنایت سے حاصل ہوا. اور اس وسیع اقتدار اور عظیم جو امانت تھی اس کو سنبھالنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسانوں کو مختلف قسم کی صلاحیتیں دی ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ علم تھا. تو اب جو ہے یہ یعنی یہاں پر جو ہے اب ان کے ایک تیسرے جو ہے وہ سفر کا ذکر آ رہا ہے. یہ جو ہے وہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے شمال مشرق کی سمت یعنی کہ جو ہے وہ جیسے رشیا، چائنا کا جو یہ علاقے ہیں، منگول وغیرہ کا، تو یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کی تیسری مہم اس طرف تھی. اور جو ان کی جو اس میں جو منزل تھی وہ جو یہ کیسپین ریور جو ہے ترکمنستان کی طرف جو ہے وہ یہ ان کا تھا. اور اسی سفر کے دوران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال بھی ہوا. اور اس مہم کے دوران یہ جو تیسری مہم ان کی شمال مشرق کی سمت میں تھی،
اس میں جو ہے وہ یہ قوم جو ان کو ملی ہے جس کو یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور جس کا ذکر جو ہے یہ نہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے یہ تیسری مہم ان کی کہ جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ قوم تھی جو کہ بالکل جو ہے وہ تمدن سے ناآشنا قوم تھی، اور جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ یہ جو ایک قوم ان کو ملی جو کہ تمدن سے ناآشنا تھی، اور یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ ایک دوسری قوم جو تھی یہ ان کے اوپر آ کے حملے کرتے تھے اور ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ یہ جو ذوالقرنین ہیں ان سے جو ہے وہ درخواست کیا کہ ہم کو جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ان سے بچنے کے لیے کوئی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ دیوار بنا دی جائے کہ جو ہے وہ ان کے حملوں سے ہم بچ سکیں یاجوج اور ماجوج کے۔ تو یہ جو ہے وہ اب وہی چونکہ اتنے جو ہے وہ زبردست جو ہے یہ بادشاہ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کیا انہوں نے ان کو کہا کہ وہ جو ہے وہ ذوالقرنین کو انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑے زبردست اور بڑے مہربان بادشاہ ہیں، تو ان کو اپنی مشکل بیان کیا کہ ہم لوگ جو ہے پریشان رہتے ہیں، ان حملوں کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، تو ہمارے لیے جو ہے وہ حفاظت کے لیے جو ہے وہ تعمیر کر دیجئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ٹیکس ادا کریں گے، تو جو ہے وہ آپ اس کے لیے ہمارے لیے یہ کام کر دیں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ اتنے مہربان بادشاہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بار بار وہ دیکھیے جو کچھ ان کو حاصل ہو رہا ہے اس کو وہ اللہ کا فضل قرار دے رہے ہیں، تو جو کچھ مجھے ملا ہے یہ تو اللہ کی جو ہے وہ بخشا ہوا ہے، اور میرے لیے وہ کافی ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور کہا کہ تم بس جو ہے وہ یعنی لیبر قوت کے ذات میری جو ہے وہ مجھے جو ہے فراہم کرو، اور میں جو ہے وہ تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے یہ بند جو ہے وہ بنائے دیتا ہوں۔ تو کہا کہ مجھے جو ہے وہ لوہے کی چادریں لا دو، اور پھر اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہ وہ جو ایک راستہ تھا پہاڑوں کے درمیان ایک خالی جگہ تھی جہاں سے وہ آ کے حملہ کرتے تھے ان کے اوپر، تو اس جو پہاڑ کے درمیان جو وہ جو خلا تھا، جو گیپ تھا، اس کو انہوں نے پاٹ دیا لوہے کی چادروں کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ آگ دہکا کے اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ پختہ کر دیا، اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جو تانبا ہے اس کو بہا دیا تاکہ وہ جو ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے، اور اتنا مضبوط جو ہے وہ یہ جو ہے وہ بنا کے یعنی اور وہ مضبوط بھی تھا، یعنی کہ اس میں اب یہاں پہ دو چیزیں جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں کہ وہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ جو ہے وہ یعنی استطاعو اور مستطاعو، تو یہ دو چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی، یعنی ایک تو وہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ یعنی وہ دیوار جو تھی وہ اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ اب اس میں سے وہ اس کو کاٹ کے یا توڑ کے نقب لگا کے وہ نہیں آ سکتے تھے اس میں سے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو اتنی اونچی تھی کہ وہ جو ہے ان کی استطاعت نہیں تھی کہ وہ اس کو چڑھ کے جو ہے وہ اس پر سے آ سکیں، تو یہ دونوں طرح سے ان کو محفوظ کر دیا، یہاں پہ جو یہ آیا ہے ورڈ جو ہے یہ اسی اس کے یعنی دونوں طرح سے ان کا راستہ انہوں نے روک دیا کہ اب وہ جو ہے وہ ان کو آ کے تنگ نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک بالکل انجان قوم جس سے ان کا کوئی قلبی تعلق نہیں تھا، جس کو انہوں نے فتح کیا تھا، اور جو اتنی مطلب وحشی قوم تھی کہ جو کوئی تمدن سے آشنا نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنا ایک مسئلہ پیش کیا، تو ایک عادل حکمران کا طریقہ کار دیکھیے کہ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، ان کو کوئی جو ہے وہ ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ ان کی مدد کیا، ان کے ساتھ مہربانی کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ انہوں کا جو ہے جو بیان یہاں پہ انہوں نے کہا نا قالا ھذا رحمت من ربی، کہا کہ یہ جو ہے یہ سب کچھ میرے رب کی رحمت ہے، اور جو ہے جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو یعنی یہ تو اتنا میں نے تو اپنے طور پہ جتنا طاقت صلاحیت لگا کے اس دیوار کو مضبوط بنا دیا ہے، اور یعنی اتنا کام کرنے کے بعد ان سب چیزوں کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ میرے رب کی رحمت ہے، رب نے مجھے یہ صلاحیت، یہ سمجھ، یہ جو ہے وہ سب کچھ عطا کیا ہے جس کی بنا پر میں یہ کرنے کے قابل ہوا، اور جب تک میرے رب کی حکم رہے گا تو یہ مضبوط جمع رہے گا، اور جب رب کے وعدے وقت آ جائے گا تو اس کو ٹوٹنے میں یعنی اس کو تو ریزہ ریزہ جو ہے وہ کر دے گا اس کو، تو یہ جو ہے اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، تو یعنی ایمان کا لیول کتنا جو ہے دیکھیے کہ ہائی تھا، جبکہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران اور کوئی غرور کا شائبہ نہیں، اور یہ جو ہے نا یہ سوال جو ہے پس پردہ یعنی بظاہر تو کیا مشرکین مکہ نے، یہ سوال کیا تھا یہود اور نصارہ نے، تو ایک تو ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ جو بھول چکے ہیں انبیاء کی جو نیک تعلیمات، اور وہ تو ان کو یعنی یہ تو کوئی نبی نہیں لیکن یہ ایک نیک انسان اور ایک بڑے بادشاہ تھے، تو وہ جن کا وہ اپنا محسن بھی مانتے تھے، تو ان کی ان صفات کو، ان چیزوں کو جو کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو بھی بتایا گیا، اور پھر ہم سب کے لیے ظاہر سی بات ہے قرآن تو ہر دور کے لیے کہ جو ہے وہ اچھے حکمران، اچھے بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی کہیں جب حکمران
سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں غور سے دیکھنا چاہیے، ایسے زبانی کلامی دعووں سے متاثر ہو کر نہیں دے دینا چاہیے لوگوں کو۔ اور نہ صرف یہ کہ چننا ایسے لوگوں کو چاہیے، ہم خود ہماری نسلوں میں جو ہے، ہمارے بچوں میں ان چیزوں کو شعور یعنی بچوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں، جو ان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اس کے حساب سے ان کو تیار بھی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جیسے کہ ایک ہم لوگوں نے کس طرح سے کہیں کہ مطلب ہم لوگوں کا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کے یہاں لوگ جو ہم لوگوں کا سب سے بڑی جو ہمارے یہاں خرابی آ گئی کہ قرآن جب ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہم نے، اور اللہ کی ہدایت جو ہے وہ ہمارے دل پہ اس طرح سے نہیں پہنچی جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اور جو ہے وہ سنی سنائی باتیں، تو یعنی ہمیں تو دین کا یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ بس دنیا تو ایک کوئی قید خانہ ہے، اور اس قید خانے سے جو ہے وہ موت جو ہے وہ فرار ہوگا، اور جب تک جو ہے وہ رہو تو بس دنیا سے بچ کے چلنا ہے، ایک چٹائی بچھا لو، نماز پڑھو، تھوڑا سا کہیں نہر کے قریب پہنچ جاؤ کہ پانی پینے کو مل جائے، کچھ سادہ سودہ کھانا اور سادہ سودہ جو ہے وہ لباس، اور زندگی گزارو، اور بس موت جو ہے وہ اس سے نجات عطا کر دے گی۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے چیزیں جو ہے نا، وہ دنیا کی زندگی جو یہ پوری کائنات ہے اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور جب آپ اس کائنات میں اپنا رول ادا کرنا چھوڑ دیں گے، نیک لوگ جو ہیں وہ کائنات کو جو ہے وہ لالچی اور حریص اور طاقت کے، اقتدار کے، اور جو ہے مال کے، ان کے اوپر چھوڑ دیں گے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ پریشانی بھگتنی پڑے گی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اچھے لوگوں نے تو یعنی اپنا جو یعنی یہ تو نہیں تھا کہ صرف قرآن جو ہے وہ اس سے تعلق یہ ہے کہ قرآن حفظ کر لیا جائے، نماز جو ہے وہ نفل اور سنت اور مطلب جتنی زیادہ پڑھ سکیں، بے شک یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ اس کائنات کا نظم بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بھی تو بنایا ہے، تو ہماری خلیفہ کی حیثیت سے ذمہ داری بھی تو ہے کہ ہم اس کائنات کے معاملات کو سمجھیں، اس کائنات میں ہم اپنا جو رول ادا کر سکتے ہیں ہم کریں، ہم اپنی اولادوں کو کھڑا تو کریں، ان کو علم تو دیں، ٹیکنالوجی، تعلیم، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بغیر تو دنیا نہیں چل رہی ہے نا۔ تو یہ جو ہے دیکھیے کہ ایک بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال کے طور پہ پیش کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب وسائل اور صلاحیتیں دی تھیں، تو یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر قسم کی ٹیکنالوجی، تعلیم، یہ چیزیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ جیسے مدینہ میں وہ چھوٹی سی حکومت ان کی قائم ہوئی ہے، ابھی تو پورا عرب ان کا دشمن ہے، اس حالات میں بھی مدینے میں مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا جو صفہ جو ہے وہ چبوترا وہ بنایا گیا، علم کی کتنی حیثیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور آپ وہاں بیٹھ کے لوگوں کی تعلیم کرتے تھے، اور صرف دینی تعلیم تو نہیں ہوتی تھی، دیکھیں نا ہم سب پڑھتے ہیں کہ بدر کب ہے؟ 2 ہجری، یعنی ابھی تو مدینہ میں چھوٹی سی حکومت قائم ہوئے سال گزرا ہے، 2 ہجری میں جو بدری جو قیدی آئے تھے ان کا جو ہے فدیہ کیا تھا کہ وہ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، تو کیا وہ بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے؟ نہیں سکھا رہے تھے نا، وہ بچوں کو کیا لکھنا پڑھنا سکھا رہے تھے، جو اس وقت کا رائج تعلیم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی، یہ جو امی قوم تھی نا، جاہل لوگ تھے، عرب میں تو تعلیم بہت ہی کم تھی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، لیکن آپ نے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے نہیں، جیسے ایک زمین کا چھوٹا سا خطہ ابھی جو دشمن سے گھرا ہوا ہے، وہ دشمنوں سے گھرنے اور ان سے جو ہے وہ بچنے کی جو کوششیں ہیں وہ اپنی جگہ جاری ہیں، ساتھ ساتھ تعلیم کا بندوبست، اور پھر قرآن نے بھی کیا کہا کہ جو ہے وہ گھوڑے تیار رکھو اور اپنی طاقت بہم پہنچاؤ، تو آج کی طاقت کیا ہے؟ تو ہمیں یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی حکومتوں کو اگر مضبوط بنانا ہے تو تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تو آنا ہے، اس کے بغیر آپ کسی کو کہا گیا کہ ان کے اوپر دہشت بٹھا کے رکھو، آج کسی بھی مسلمان حکومت کی کہیں بھی کوئی دہشت ہے؟ مسلمان تو خود دہشت زدہ ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ آواز تک اٹھانے کا نہیں پا رہے ہیں، تو اب اس سے نکلنا ہے تو صرف جذباتی جوشیلے نعرے اور ان سے تو نہیں نکل سکیں گے، یہ طاقت بہم پہنچانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پہ مہربانی کرتے ہیں جو کوشش کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد تو ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ رہی ہے، تو کہیں یہ چیزیں پڑھتے ہوئے مجھے خود بھی دل بڑا جو ہے وہ دکھا، جو آج کل کے ہم لوگ کے حالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے معاملات ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہے، لیکن ان سب کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟
ان سب کے پیچھے اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا، اس کو ہمیں غور کرنا پڑے گا، اور ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی زندگیوں کو میں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان کرنا پڑے گا کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، ہماری طاقت کہاں کھو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کے لیے موجود ہے آج بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا ہمیں قرآن میں، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے خود جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط اور طاقت جو ہے وہ حاصل کرنے سے پیچھے کر دیا، تو پھر جو ہے وہ کیسے یہ چیزیں جو ہے وہ ہوں گی۔ تو یہ جو ہے یہ بہت جو ہے وہ یہ آیات بھی ایسی تھیں جو بڑی آنکھ کھولنے والی، کہ جو ہے وہ جب ایک نیک حکمران ہوتے ہیں جو کہ اپنے منصب کو پہچانتے ہیں، اپنے جو ہے وہ ذمہ داریوں کو پہچانتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ مدد اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے کرتا ہے، اتنی بڑی سلطنت۔ اور پھر اس کا یہ تو سمجھیے اسلام سے پہلے کا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاوشیں آپ دیکھیے کہ کتنی جلدی، یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دنیا کے مورخین، اور یہ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم مورخین بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا نے اپنا گولڈن ایرا دیکھا۔ وہ گولڈن ایرا کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے تو ان کا سب سے پہلے انہوں نے اپنا منشور یہی بیان کیا تھا کہ میری سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ میں ہر ایک کو عدل و انصاف فراہم کروں۔ یہاں تک کہ ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ یہ یہ حکمران کی سوچ ہوتی ہے، یہ حکمران کا طرز عمل جب یہ سوچ ہوتی ہے، اس کے پیچھے وہ ایک طرز عمل ہوتا ہے، پھر وہ طرز عمل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ کیا زبردست پھر وہ جو ہے وہ یہ جو ہے، یعنی یہ ذوالقرنین کا تو قرآن نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، اور کچھ تھوڑی بہت یہود اور نصارہ کی جو ہے وہ صحائف میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، لیکن اتنا تفصیل سے موجود نہیں ہے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو پورا ان کی جو ہے وہ تاریخ موجود ہے، اور وہ گولڈن ایرا ہے، اور وہ بھی کتنی بڑی سلطنت تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ کتنا بڑا ان کے سرزمین میں شامل تھا، اور اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیے کہ اور کس طریقے سے کہ نہیں ایک جو جب نیت ہوتی ہے اور ارادے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت میں انہوں نے ایسا سسٹم بنا دیا جو جو ہر جو ہے وہ یعنی تقریباً کہتے ہیں آج کل کے حساب سے یہ 2 کلومیٹر وغیرہ پہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سیکیورٹی سیٹ اپ ہوتا تھا، جو چوکی ہوتی تھی جہاں پہ جو ہے وہ تازہ گھوڑے ہوتے تھے، اور جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سلطنت کی سرحد سے، جو اتنی بڑی سرحد تھی ان کی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچی تھی، اور وہ وہاں سے ان کو روزانہ صبح اور شام 2 دفعہ سرحد سے خبریں پہنچ جاتی تھی۔ اس وقت کی جتنی جو ان کی صلاحیت تھی، اس وقت تو گھوڑے ہی کی طاقت تھی، تو وہ ہر جگہ تازہ دم گھوڑے، اور جو ہے وہ سیکیورٹی سسٹم بنانے کا جو یعنی حضرت آج کی جو موجودہ ہماری ماڈرن سے ماڈرن حکومت جو ہے نا، اس کے جو بنیادی خد و خال ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رکھے تھے، جو شہروں کے ملکوں کے جو ہے وہ روڈ ورکس، پوسٹل سسٹم، سیکیورٹی سسٹم، یہ ساری چیزیں انہوں نے جو بنائی تھی، اس کو صرف انسان نے تھوڑا سا ڈیولپ کیا ہے ضرور، اور ٹیکنالوجی آنے سے اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، لیکن جو بنیادی خد و خال ہیں وہی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنائے تھے اس وقت۔ اور جو گولڈن ایرا تھا، کیوں تھا گولڈن ایرا؟ اتنی مضبوط حکومت تھی، لوگ کانپتے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی، ظالم اس وقت بھی کم نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ اس وقت نیک ہو گئے تھے، ظلم کرنے والے موجود تھے، لیکن ظلم کرنے والے ظلم کرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ بچ نہیں سکتے تھے۔ تو مسلمانوں کو وہ طاقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی دہشت ایسی ہو کہ کوئی ظالم ظلم نہ کر سکے۔ ہم کہاں پیچھے چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ بیان کیا ہے، جو ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے یعنی اتنے کام کرنے کے بعد، اور وہ جو ہے وہ دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، اور جب جو ہے یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب نے مجھے صلاحیت، طاقت، علم، وسائل سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، اور میں نے یہ کیا ہے، اور جب میرے رب کے جو ہے وہ مہلت ختم ہو جائے گی، جب رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا، تو یہ دیوار جو کہ بظاہر اب اتنی مضبوط، اتنی زبردست، اتنی اونچی، یہ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی، اور پھر جو ہے وہ
यहाँ पे कहा कि मैं जो है मेरे रब का वादा सच्चा है, और फिर अल्लाह ताला ने अब यहाँ पे यानी आखिरत का एक छोटा सा जो है वो यहाँ पे आ गया है कि हम उस दिन छोड़ देंगे लोगों को, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होंगे और सूत फूका जाएगा, और जो है सब इंसानों को जो है वो फिर अल्लाह ताला जो है वो जमा कर लेंगे। तो यानी ये जिक्रा जो है अल्लाह ताला ने कहा ना कि अल्लाह ताला ने इस जो पूरा यहाँ पे ये जो किस्सा अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, तो आप देखिए कि इसमें किस तरीके से अल्लाह ताला ने जो है वो दुनिया में जो है वो अमाल क्या होने चाहिए, तौर तरीके क्या होने चाहिए, और फिर जो है वो जो ये आयत नंबर ये 99 है, अब इसमें जो है जब ये जुल्करनैन का जिक्र यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो वो ख़त्म किसके साथ हो रहा है? ये आखिरत की याद के साथ, कि वो जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया, ज़हूर क़यामत के एक आसार की जो है वो वजाहत भी कर दी कि जो है वो उस वक्त क्या होगा कि एक तो ये कि दीवार कायम नहीं रहेगी, जो ये इतनी मजबूत दीवार जो उन्होंने बनाई है, और यानी दूसरी बात यहाँ पे ये भी कि यानी दरिया पहाड़ और ये सब जो अलग अलग कर रहे होते हैं, जो हिफाजत के होते हैं लोगों की कौमों के लिए, तो ये सारी हदबंदियां जो है ये खत्म हो जाएंगी। और आजकल आप देखिए कि आजकल तो पहाड़ों और दरियाओं को काट के जो है वो सड़कें बनाई जा रही हैं कनेक्टिविटी के लिए। दुनिया में ये सब काम हो रहे हैं ना, तो जो है वो ये सी पैक और ये सारी चीजें ये किस लिए हैं, ये सारी जो है कि वो जो है वो अपना जो है वो जो उनकी जो पहुंच है, वो अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं ना, वो रोड वर्ड्स और ये सारी चीजों के लिए। और जो है ये सारा कुछ है, और ये कहा गया कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे क़यामत की निशानियों में से भी ये बात बताई है कि ज़हूर क़यामत के वक्त ये सही जो है ये सब रुकावटें दूर हो जाएंगी, और कौमों का हाल क्या होगा कि कौमें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होंगी और सूर फूंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो इख्तिताम जो हुआ है वो क़यामत, क़यामत क्यों जो है वो याद दहानी जरूरी है? इसलिए कि जब तक क़यामत हमारे जहन में और हमारे दिल में बसी हुई है, जब तक वो हाजिरी का खौफ, जवाबदही की फिक्र, जब तक वो दिल में जहन में बैठी नहीं रहती, जब तक जो है वो इंसान के अमाल ठीक नहीं होते, ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए कुरान बार बार जो है वो अम, आखिरत का जो है वो जिक्र करता है, क्योंकि आखिरत की याद ये इतनी बड़ी चीज है कि ये जो है ना वो इंसान को जो है ना वो बिल्कुल सीधा रखती है। तो अल्लाह ताला हम सबको भी आखिरत की फिक्र करने वाला, आखिरत की जो है वो तैयारी करने वाला, बेहतरीन तरीके से आखिरत के लिए जो है वो जीने वाला बना दे। तो हमारी जिंदगी का जो है वो मकसद है कि हम अल्लाह के सामने जब हाजिर हों तो इस हाल में हाजिर हूँ कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो। तो ये जो है ये यहाँ पे इसका खात्मा भी जो है वो इस पे हुआ है, और फिर ये क़यामत की निशानी जो है ये कुरान में बार बार जिक्र आता भी है कि सूर फूका जाएगा, और जो है वो उस दिन क्या होगा कि छोटे बड़े नेक बद जो है वो कोई भी इंसान जो है वो बचा नहीं रहेगा। ये जो है ना वो जमा ना हूं जमा, सबको सबके सब जो है ना वो अल्लाह ताला उनको जो है वो पकड़ कर बुला लेंगे, किसी के लिए भी जो है वो फरार उस दिन नहीं होगा। तो वो दिन जो है वो उसकी याद जो है वो इसीलिए जो है उस वो दिन कब आएगा इसका इल्म तो जो है वो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी नहीं है। लेकिन अब हमारा जो दौर चल रहा है, तो हम सबको जो है ऐसा महसूस भी होता है ना, हम सब बार बार कहते भी हैं कि बिल्कुल ऐसा लगने लगा है अब कि कयामत जो है वो करीब है। तो नबी सल्लम का फरमान भी हम सब ने सुना हुआ है कि आप सल्लम ने कहा था कि मतलब मैं और कयामत जो है ना, यानी आपने अपनी दो उंगलियों की तरफ इशारा किया था, यानी इस तरह है साथ साथ। अब तो कोई नबी नहीं आना है ना, अब तो कयामत ही आनी है। तो इतना वक्त करीब है। दूसरी बात है कि एक इंसान की जिस वक्त आंख बंद हो जाती है उसकी तो कयामत ही हो जाती है। अभी जिंदगी है, अभी मोहलत है, तो हम जो है वो जो कुछ चाहें हम लोग कर सकते हैं। और अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत है हम पर, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत है हम पर, हम एक एक सेकंड एक एक लम्हा शुक्र करें ना, इसका शुक्र अदा नहीं हो सकता है कि जो अल्लाह की किताब के साथ हमारा ये ताल्लुक कायम हुआ है। बहुत टूटी फूटी सी छोटी छोटी सी कोशिशें हैं हमारी, क्वालिटी टाइम हम दे नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ हमें हासिल हुआ है, कितना दिल जो है लगता है कि अल्लाह कितनी बड़ी रहमत हो गई है ये, कितनी चीजें समझ में आ गई हैं, जिंदगी में कितने कंफ्यूजन से हम सब निकल गए हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पर जमाए रखे, अल्लाह ताला हमें
مل کر قرآن کو اس تھامنے والا بنائے، قرآن کے بہترین پہلو پر عمل کرنے والا بنائے، اس کی آیات کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا بنائے، اور ہمیں اپنے عمل میں ہم لائیں، اور اپنے عمل کے ذریعے ہی سے ہم لوگوں تک اس چیز کو پہنچانے والے بن جائیں۔ تو یہ بہت جو ہے وہ ہم سب کو دعا کرنی ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہم لوگ کو بہت زیادہ کرنی چاہیے، اپنی ہر نمازوں میں بھی اور جو ہے وہ ہر وقت بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، وہ تو جنتی ہو رہے ہیں روزانہ، وہ تو اپنا مقام بنا رہے ہیں جنت میں، وہ تو جو ہے وہ صبر اور جو ان کا ایمان کا لیول ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں بھی آسان کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ ان کو نصرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانک لے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سجھا دے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں، وہ ہم آج سے کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہ دیکھنی پڑیں، ہم اس رستے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے واضح کر دے جس رستے پر چل کر ہم یہ نہ دیکھیں، ہم اپنے بھائیوں کو، ہم اپنے بچوں کو اس تکلیف میں نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی چاہیے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم مسلمان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ دے، آپس میں محبت اور الفت پیدا کر دے، سب مل کر کھڑے ہوں، اپنی طاقت کو مسلمان پہچان سکے، اتنی بڑی طاقت ہے، 50 سے زیادہ ممالک ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے، لیکن یہ آبادی آپ دیکھیے تو یہ جو ہے نا، جس طرح سے بہت بار آیا ہے نا، قرآن نے بھی ذکر ہے، تمہاری نمبر کسی کام نہیں ہے، تو یہ نمبر جو ہے یہ تو ابھی بھی بہت بڑا ہے، لیکن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں آ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو بدل دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سجھا دے، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں، ایسے حکمران، ایسے ہمارے رہنما، ہمارے گلی محلوں میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے جو ہماری اصلاح کریں، اور ہم جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں، اور ہم جو ہے وہ بھلائی کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، عدل و انصاف ہم سب اپنے لیول پر، اپنے گھروں میں جس حد تک ہم کر سکتے ہیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہم کوشش کریں کہ عدل و انصاف کی بات کریں، عدل و انصاف قائم اپنے گھروں میں اپنی طاقت بھر عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا چرچا بھی کریں کہ عدل و انصاف قائم کرنا کتنا ضروری ہے، اور معاشرے کے استحکام کے لیے کتنا ضروری ہے، اور ان چیزوں کے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور توفیق بھی عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، جو کچھ کوتاہی کمی ہمیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک امتی بنا دیجیے، پیارے سسٹم کے بہترین امتی ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنا دیجیے، مل کر ہم قرآن کو مضبوطی سے تامنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہم بن جائیں، اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا کیجیے جو آپ سے ڈرنے والے ہوں، رعایا کے حق میں مشفق اور مہربان ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔